اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی ہمسائے کی جو لونڈی ہوتی ہے، جو نکرانی ہوتی ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ جو نوکرانی ہوتی ہے وہ اپنے مالک سے پوچھ کے اپنے جو آبائی گاؤں ہے وہاں پہ جانا چاہتی ہوتی ہے۔ اس کا مالک اسے اجازت دے دیتا ہے اور وہ اپنے گاؤں جانا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سفر شروع ہونے سے پہلے اس آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ جو نوکرانی ہے یہ اپنے گاؤں جا رہی ہے، تو وہ بھی اسی لڑکی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اب چلتے چلتے وہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے۔ اب وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس کے جواب میں یہ کہتی ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جتنا تجھے مجھ سے پیار ہے اتنا ہی مجھے بھی تم سے پیار ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں تمہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور گناہ سے باز آ جاؤ۔ یہ بات اس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا اگر تمہیں اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو مجھے بھی اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے جاؤ جہاں بھی تم نے اپنے گاؤں جانا ہے، اور میں واپس اپنے گاؤں جاتا ہوں۔ اسی طرح وہ اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے اور گناہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو شدید پیاس لگتی۔ اب وہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران اسی راہ گزر سے اس وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کا ایک قاصد گزر رہا ہوتا ہے، اس کا گزر ہوتا ہے وہاں سے۔ وہ قاصد جب اس آدمی کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آدمی پھر اس قاصد کو بتاتا ہے کہ مجھے پیاس کی بڑی شدت ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہے۔ وہ قاصد کہتا ہے چلو آؤ مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں بران رحمت عطا فرمائے اور اپنا رحم فرمائے۔ وہ آدمی اس قاصد کو کہتا ہے کہ میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے مجھے اس مشکل سے نکال۔ وہ قاصد اس شخص کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہتے رہنا۔ وہ قاصد بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکال، اپنی بران رحمت عطا فرما۔ وہ شخص پیچھے آمین آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ دعا کر کے ہٹتے ہیں، ختم ہوتی ہے دعا تو بادل ان کے سر پر آ جاتا ہے۔
اسی طرح وہ اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں دوبارہ سے، اور وہ بادل ان کے سر پر ویسے کہ ویسے ان کے ساتھ ان کے گاؤں تک آ جاتے ہیں۔ اس بادل کی چھاؤں کی وجہ سے پیاس میں کچھ کمی ہوتی ہے اور وہ اس طرح گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ جب قاصد اور وہ دونوں آدمی وہ اس آدمی کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو قاصد اسے کہتا ہے کہ اچھا بھائی، اللہ حافظ، اب تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے راستے۔ وہ شخص بھی اسے اللہ حافظ کہہ کے اپنے گھر جاتا ہے، تو وہ قاصد آگے چلا جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کیا عجیب ماجرا ہوا ہے کہ وہ جو بادل ان کے ساتھ ان کے سر پہ چھاؤں کر رہا تھا وہ اسی طرح ہی اس آدمی کے گھر بھی چلا جاتا ہے، اسی طرح سایہ کیے ہوئے۔ وہ آدمی دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، قاصد جو ہوتا ہے، وہ اس کو واپس بلا کے اس سے پوچھتا ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں، کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے تم پہ۔ اس طرح پھر وہ آدمی اس قاصد کو وہ ساری کہانی اپنی سناتا ہے کہ اس طرح سے میں نے وہ لڑکی سے کہا اور وہ اس طرح سے میں نے گناہ سے توبہ کی۔ وہ قاصد نبی کی صحبت میں رہ کے ذی شعور ہو چکا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہوتی۔ وہ اس آدمی کو بتاتا ہے کہ یقیناً تم نے یہی جو گناہ سے توبہ کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ خاص رحمت عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پشیمانی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے گناہ گار بندے، تو ہمیں معاف فرما۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ گناہ گار، لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہی گناہ گار شخص اللہ تعالیٰ کے حضور مومن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔